اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک اہم ترین خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے. جیسے ایک مذہب صرف گرجا تک ہے، جیسے ایک مذہب صرف مندر تک ہے، جیسے ایک مذہب جو ہے وہ صرف فیملی لائف تک ہے، اسلام ایسا نہیں. اسلام زندگی کی ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے اور ہر چیز کے مطابق ڈیٹیل کے ساتھ تعلیمات دیتا ہے. صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام تھا سلمان. یہ رہنے والے تھے ایران کے، اور اس صحابی کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو دوسرے کسی صحابی میں نہیں. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ ان کی عمر تقریباً 250 یا 300 سال ہوئی ہے. دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ تقریباً ہر بڑے مذہب کو یہ چکھ چکے تھے، کیونکہ اصل میں مجوسی تھے. پھر یہ عیسائی بھی بنے، پھر یہودی بھی بنے، اور آخر میں مسلمان. تو تمام مذہبوں سے گزر کر کے یہ اسلام تک پہنچے. سفر انہوں نے شروع کیا ایران سے. تو ایران سے ترکی سے شام کے مختلف شہروں علاقوں میں گھومتے رہے. کبھی غلام بنے، کبھی نوکر بنے، کبھی فاقے لگے، کبھی مزدوریاں کی، اور ہوتے ہوتے آخر میں مدینہ پہنچے، اور مدینہ آ کر پھر مسلمان. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے مدینہ آنے سے پہلے سلمان مدینہ آ چکے تھے. ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں سلمان فارسی. فارس کے رہنے والے. ایران کا نام ایران میں بعد میں پڑا، پہلے اس کا نام اصل میں فارس، اور فارس کے لوگوں کی جو لینگویج ہے اس کو کہیں گے فارسی. جیسے آپ کہیں گے جرمنی، تو جرمن ملک، وہاں کی زبان کا نام جرمن. یا آپ کہیں گے جیسے فرض کیجیے آپ کہیں گے پنجاب ایک ملک ہے، وہاں کی زبان کا نام پنجابی. تو غرض یہ اسی طرح سے فارس ایران کا نام ہے، اس کی زبان کا نام فارسی ہے. ان کو کہتے ہیں سلمان فارسی. سلمان فارسی کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے اب ساری خصوصیات ظاہر بیان نہیں ہو سکتی ہیں، میں ان کا بس جو مجھے بیان کرنا ہے اس وقت وہ میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ یہودی نے ان سے یہ کہا کہ تمہارا نبی بڑا عجیب ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ ہر چیز تمہیں سکھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں پیشاب کیسے کرنا ہے. یعلمکم کل شیء حتی الخراءۃ. یہ تمہیں ہر چیز سکھانے لگتا ہے، یہاں تک کہتا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں گا پیشاب پاخانہ کیسے کرنا ہے. یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ تو سلمان فارسی چونکہ صحابی تھے اور مضبوط تھے، تو نہ وہ شرمندہ ہوئے نہ وہ مشتعل ہوئے. کمزور ذہن کے ہوتے فوراً غصے ہو جاتے ہیں تم نے ہمارے نبی کی توہین کیوں کی، تو مشتعل بھی نہیں ہوئے. اور ایسا بھی نہیں کہ شرمندہ ہو گیا کہ جناب اب کیا کریں گے، ہمارا نبی ہم کچھ سکھاتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن سکھاتا ہے کیا کریں، ایسا بھی نہیں. نہ شرمندہ ہوئے نہ مشتعل ہوئے. انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، ہمارا نبی ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ہمارے نبی نے پیشاب کے بارے میں کیا کیا کہا. اور ساری ڈیٹیل بتائی، پیشاب کس طرح کرنا چاہیے، سوراخ نہیں کرنا چاہیے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، ساری تفصیلات بتائی. تو گویا جس چیز کو وہ نیگیٹو لے رہا تھا سلمان فارسی نے اس کو پازیٹو بنا کر پیش کیا کہ ہاں یقیناً ہمارا نبی ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے. تو اسلام کی خوبی ہے انسان کی ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے. ان ہر چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز جو انسان کے پاس ہے وہ ہے صحت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحت کے بارے میں تفصیلات بیان کرتے تھے. ہماری حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب الطب ہے، کتاب المرضى ہے. حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ چپٹر آتا ہے علاج معالجے کا بیان، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کیا فرماتے تھے. وہاں لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے میڈیکل کے اسکالر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. حالانکہ میڈیکل آپ کا چپٹر نہیں تھا، نہ آپ نے پڑھا تھا. تو خیر اسلام کی نظر میں صحت بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 پریشانیاں آنے سے پہلے. ان میں سے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. چنانچہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے تو پھر اور جب بیماریاں آتی ہیں پھر یاد کرتا ہے میں پہلے کھانا کھاتا تھا، صبح کھاتا تھا دوپہر کو ڈائجسٹ، صبح دوپہر کھاتا شام ہضم نہیں ہوتا، معدہ بیٹھ چکا ہے. دانت ہیں جب دانت نکل جاتے ہیں تب دانتوں کی قدر. آنکھیں ہیں جب تھی تب قدر نہیں، اب جب آنکھوں میں کمزوری آ گئی تو اب نیند آتی تھی، اب نیند نہیں آتی تو اب قدر آئے گی. پیشاب کنٹرول میں رہتا تو اب ان کنٹرول ہو گیا تو اب قدر آتی ہے. غرض ایک جو حاصل نعمت ہے اس حاصل نعمت کی قدر کرو. اللہ کے نبی فرمانے اغتنم خمسا قبل خمس. صحت کی قدر کرو. یہ 5 چیزوں میں سے ایک اہم ترین چیز ہے. 5 مصیبت آنے سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتان 2 بڑی بڑی نعمتیں ہیں مغبون فیہا کثیر من الناس. بہت سارے لوگ نعمتوں میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صحت ہے کہ جب صحت ہوتی ہے تو قدر نہیں کریں گے، اور جب صحت چھن جاتی ہے تو بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. غرض اور بہت سارے ارشادات ہیں. یا اللہ کے نبی نے فرمایا تداووا، علاج کرنا.
یا عباد اللہ. لہذا اپنی صحت کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا حکم، ہمارے دین کا حکم ہے. اس صحت کی حفاظت کرنے کے معنی ہیں بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں حلال ہونے کے باوجود آپ کو اوائڈ کرنی ہوں گی کیونکہ وہ آپ کی صحت کے لیے مضر. بہت ساری پینے کی چیزیں بڑی مزیدار ہوں گے لیکن صرف ٹیسٹ، مگر صحت کے لیے مضر، تو ان کو چھوڑنا ہوگا. بہت سارے آپ کے ایکشن ایسے ہوں گے جن میں مزہ تو ہے لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے مضر، ان کو چھوڑنا ہوگا. آپ نے سونے اور جاگنے کا ایک ایسا نظام جس میں آپ کو مزہ آئے گا جاگنے میں مگر وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس وقت ہم حال اس وقت یہی نہیں تقریباً پوری دنیا میں اور یہاں بھی نوجوان لڑکے ساری رات فیس بک پر، ٹھیک ہے، نیند نہیں آئے گی. رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے. آپ کے جسم کا حق ہے کہ اس کو سلائیں آپ، اور آپ اس کو اپنے جسم کو سلا نہیں رہے. اس کے بعد جب رات کے 2 بجے یا 3 بجے آپ سوئیں گے تو کب اٹھیں گے؟ تو اچھا نتیجہ کیا ہو؟ بعض لوگ 11 بجے اٹھیں گے. یہاں تک ایسا بھی پایا گیا کہ جب صبح کو روشنی آ جاتی تب یہ سوئیں گے اور شام کو اٹھیں گے. تو راتوں کو دن بنائے گا، دن کو رات بنائے گا. اور یاد رکھنا چاہیے رات کی نیند کا اثر کچھ اور ہے اور دن کی نیند کا اثر کچھ اور ہے. بس اب اس کو میں اور آگے بتاتا ہوں. یہی سلمان فارسی جن کا تذکرہ ابھی آیا، سلمان فارسی کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، ابھی مدینہ طیبہ آئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابی کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دیا کہ بھائی ان کو اپنے ساتھ رکھو. اور یہ حضور نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کریں گے اور ان کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو ان کو اکاموڈیٹ کیسے کریں. تو جو صحابہ مدینے آئے تھے ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو مدینے والوں سے آپ نے کہا تمہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. ایک صحابی کے ساتھ اس کو رکھا. اور مدینے والوں کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے جس بھائی کو اپنے ساتھ لیا اس بھائی کو اپنے ساتھ لے جا کر کہنے لگا جناب یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا. یہ میری 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ چاہیں گے میں اس کو طلاق دوں گا، آپ ان سے نکاح کر لیں. یہ میرا باغ ہے، آدھا آپ کا اور آدھا میرا. یہ قربانی دنیا میں کسی قوم نے نہیں دی، یہ انصار مدینہ دی تھی. اس کو کہتے ہیں مواقعہ. تو سلمان فارسی کو آپ نے اٹیچ کر دیا ایک صحابی کے ساتھ، اس کا نام تھا ابو دردہ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو اب چونکہ ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو سلمان فارسی نے ابو دردہ کی بیوی کو دیکھا، بہت میلی کچل. اچھا عرب کے لوگوں کا مزاج. تو کافی دن دیکھنے بعد انہیں ابو سلمان فارسی نے ام دردہ سے کہا، ام دردہ بیوی سے، آپ ایسی کیوں رہتی ہے؟ آپ کے شوہر کو آپ سے نفرت ہو جائے گی، بہت اچھی رہا کرو. یعنی دوسرے لفظوں میں آج کی زبان میں کہیں گے ذرا میک اپ کیا کرو، تمہارا شوہر موجود ہے. اس نے کہا میرے شوہر کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا یہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں آتے، ہم رات ایک ساتھ نہیں گزارتے. یعنی وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ رات ایک ساتھ نہیں گزارتے. سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے بلا کر پوچھا بھائی صاحب آپ کا تو نکاح ہے نا، آپ کی بیوی ہے؟ کہنے لگا ہاں. کہہ رہے تو آپ ان کے ساتھ رات نہیں گزارتے؟ کہنے لگا نہیں. آپ ان کے ساتھ رات نہیں گزارتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا ابھی جوانی ہے، اس جوانی میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت عبادت کروں گا. جب جوانی کی ڈھل جائے گی بعد میں دیکھیں گے وہ تقاضے بھی پورے کریں گے. انہوں نے پوچھا تب کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے کہ میں دن میں روزے دار ہوتا ہوں اور رات کو نمازوں میں گزارتا ہوں. سلمان فارسی نے کہا بھائی میں سمجھتا ہوں تمہارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے. ابو دردہ کہتے ہیں کیا رویہ صحیح نہیں ہے؟ کہنے لگا آپ شادی شدہ ہو، بیوی کا حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس وقت جوانی، آپ نیند پوری نہیں کر رہے ہیں، کہ یہ رویہ آپ کا صحیح نہیں ہے. ابو دردہ کہتے ہیں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں رویہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کی بات میں کیسے مانوں گا؟ میں تو جا رہا ہوں حضور کی خدمت میں. پہنچ گئے ابو دردہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ سلمان میرے گھر میں آیا، وہ مجھے روک رہے ہیں، یہ بھی نہ کروں، یہ بھی نہ کروں، یہ بھی نہ کروں. میں تو سوچا تھا وہ مجھے تعریف کریں گے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان نے جو کہا سچ کہا. سلمان نے جو کہا، صدق سلمان، بخاری میں حدیث ہے، صدق سلمان. پھر فرمایا تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے پڑوسی کا تم پر حق ہے، ہر ایک کا حق ادا کرو. اسی لیے اگر کوئی انسان رات بھر جاگتا ہے عبادت کے لیے تو اسلام کہے گا صاحب آپ کے جسم کا حق ہے، اس کو آرام پہنچائیں آپ. تو جب عبادت کے لیے جاگنے کی اجازت نہیں تو کھیل تماشوں کے لیے جاگنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ خلاصہ اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے اور ہر وہ چیز جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس میں بعض بہت مزیدار کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. کھانے اور پینے کی چیزیں، بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں وہ ہیں جن کا تعلق صرف ٹیسٹ کے ساتھ ہے، بس باقی صحت کے لیے مضر. بہت سارے کولڈ ڈرنکس وہ ہیں جن کا تعلق صرف ٹیسٹ کے ساتھ ہے ورنہ صحت کے لیے مضر. اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ جتنی لکوڈ ہیں
یہ لکوڈ اس لیے لکوڈ ہے، اس لیے وہ قابل استعمال ہے کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہے، وہ کیمیکل اس کو خراب نہیں ہونے دیتا، اور کیمیکل انسان کی صحت کے لیے کیمیکل انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ میں اگر اس کو مثال سے سمجھانا چاہوں گا، میں یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے اپنے گھر میں دہی بنائی یا دودھ، ہم نے اپنے گھر میں دودھ گائے سے لایا، دودھ اس کو گرم کیا اور رکھا، 2 دن کے بعد اس دودھ کی حالت کیا ہوگی؟ خراب ہو چکا ہوگا، قابل استعمال نہیں ہوگا۔ ایک پیکٹ کے اندر دودھ آ رہا ہے کہیں اور سے، اور اس پر لکھا ہے 6 مہینے تک یہ خراب نہیں ہوگا، یہ کیوں نہیں خراب ہو رہا ہے؟ اس میں پرزرویشن کے لیے کوئی چیز ڈالی گئی، وہ جو پرزرویشن کے لیے کوئی چیز ڈالی گئی سارا میڈیکل سامنے ہے، اس سے پوچھا جائے پرزرویشن کے لیے جو چیز ڈالی گئی، دودھ تو 6 مہینے کے لیے ٹھیک رہا، پر ہماری صحت کے لیے اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ جناب والا پھل والا کچے پھل لا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیمیکل میں ڈالتا ہے، اگلے دن صبح کیلے تیار۔ یہ کیمیکل سے جو کیلا تیار ہوا ہے، یہ جب لوگ کھائیں گے تو کیا کیا ہوگا؟ غرض یہ کہ بازار میں بے شمار چیزیں وہ ہیں جو ٹیسٹ فل ہیں، مگر وہ ٹیسٹ نیچرل نہیں ہے، اس میں نہ جانے کیا 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 گیا ہے، اس کا اس کو ٹیسٹ فل بنائیں گے۔ پولٹری میں نہ جانے کیا کیا کھلایا گیا، جسے یہ مرغا 3 دن میں اتنا بڑا جتنا 1 مہینے میں، اور یہ 1 مہینے میں اتنا بڑا ہو گیا جتنا 3 مہینے میں، اور وہ چیزیں اس کو دکھلائی گئی یا وہ انجیکشن لگایا گیا، جس کے بعد کیا؟ بس میرے کہنے کے معنی یہ ہے اپنی صحت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس صحت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ یہ سوچ کر کے تو بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں چھوڑنی ہوگی، اپنی زندگی کا بہت سارے سسٹم بدلنا ہوگا، راتوں کو جاگنے کا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی باڈی کو آرام پہنچانا ہوگا، اور ایسی کوئی غلطی جس غلطی کی وجہ سے جوانی میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، ان غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ صحت امانت ہے، امانت، یہ ہمارا بنایا ہوا جسم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ جناب میں اپنی باڈی کی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہوں تاکہ میری فائنانشل پریشانی دور ہو جائے، مثلا میں بہت ہیلتھ فل ہوں، میں کڈنی بیچوں گا 5 لاکھ روپے کی، فی الحال 5 سال میرا کام چلے گا، بیچ سکیں گے؟ جواب ہے آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، آپ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کے صرف یوزر ہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس جسم کو بیماریوں سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اس جسم کو خراب ہونے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلی پوری تاریخ میں اتنی بیماریاں کبھی نہیں تھی جتنی آج۔ ایسا کیوں ہوا؟ جواب ہے کھانا پینا بے کنٹرول، کھانا پینا بے کنٹرول، اس وجہ سے بیماری کا سیلاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر میڈیکل کی دنیا تو اور زیادہ عجیب ہے کہ وہاں دوائیوں کے ذریعے سے کیا بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ دوائیوں کے ذریعے سے بیماری، اور فراڈ دوائیوں کے ذریعے سے بیماری، پھر فراڈ دوائیوں کو آگے چلانے والے ہمارا میڈیکل کا جو سب وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، ایک الگ چیپٹر ہے۔ بہرحال میں جو اس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جب تک ہوتی ہے تب تک انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تب انسان پچھتاتا رہتا ہے۔ جوانی میں انسان 2 مرتبہ فل وازوان کھائے گا تو ہضم کر لیتا ہے، اور بڑھاپے میں جب تھوڑا سا کھانا کھاتے وہ بھی ہضم نہیں کرتا، پھر آدمی پچھتاتا رہتا ہے۔ میں بھی کھاتا، اب یاد آتے ہوئے جوانی کے دن، بڑھاپے میں جب نیند نہیں آتے تو تڑپتا رہتا ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی نے سگریٹیں سموکنگ کر کر کے اپنی باڈی کو خوش کرتے اور نیند اڑ گئی، اب نیند نہیں آ رہی، اب یاد آتا ہے میں کیسے پہلے مزیدار نیند سوتا تھا، اب نیند ہی اڑ گئی، اب ٹیبلٹس کھا کھا کر نیند آ رہی ہے، مگر ٹیبلٹس کے سائیڈ ایفیکٹ دوسرے۔ خلاصہ اپنی صحت کی حفاظت یہ اسلام کا حکم۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، 5 باتوں کو غنیمت سمجھنا 5 باتوں میں آنے سے پہلے۔ بس یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا۔